موضوع الدرس فی احوال السعداء والاشقیاء، سورۃ الملک، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور۔ امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون۔ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين۔ قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين۔ فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں کفار و مشرکین کا رد بھی فرمایا ہے اور مثال دے کے بھی سمجھایا۔ جیسا کہ میں نے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ کافروں کو اپنی عددی قوت پہ ناز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا لشکر ہے، اتنا فوج ہے، اتنا جماعت ہے، اتنا قبائل ہیں، تو ان کو اس پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ اور دوسرا ان کو اپنی دولت پہ بڑا ناز۔ تو اس کا اللہ نے پہلی دو آیات پہ رد کر دیا کہ تم اگر اپنے لشکر پہ، اپنی جماعت پہ ناز کرتے ہو، جب اللہ کے عذاب نے تم کو پکڑا تو پھر کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کافر شیطانی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ شیطان کا تو کام یہی ہے کہ وہ دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر اپنی دولت پہ ناز ہے تو رزاق ذو القوت المتین تو اللہ کی شان ہے۔ اگر وہ تمہارا رزق ہی بند کر دیں، امسک رزق ہو، تو پھر کون تمہیں رزق دے گا؟ کیا تم نے سوچا ہے؟ آگے فرمایا کہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ اصل بات یہ ہے کہ کافر جو ہیں یہ نافرمانی میں اور اللہ کے احکام سے دوری میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو کوئی حق بات سمجھ نہیں آتا۔ اب آگے اللہ نے مثال دی، کیونکہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نے مثالیں بیان فرمائی۔ تلک الامثال نضربها للناس۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں جو ہیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن وہاں نضرب کا لفظ آیا تو ضرب کا معنی اصل میں مارنا ہوتا ہے، یعنی مثال ایسی واضح ہوتی ہے کہ گویا کافر کے سر پہ ایک ضرب لگتی ہے کہ اب تو تم سمجھ جاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے ایک مثال دی کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا وہ بندہ جو گرا ہوا اپنے چہرے کے بل پہ چل رہا ہے اور وہ بندہ جو سیدھا اور صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب علماء نے فرمایا کہ اس کی مثال یا تو دنیا میں ہے
کہ کافر جو ہے وہ ایسے ہیں کہ بھٹکے ہوئے ہیں، مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی سر کے بل گرتے ہیں، قدم قدم پہ انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ انہوں نے اپنے آلہہ بنائے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ انہوں نے اپنے دیوتا سجائے ہوئے ہیں، اور پھر اتنے اس میں اندھے ہو گئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زندہ لڑکیوں کو قربان کرتے، اپنے ہاتھوں سے یعنی دیوی کے سامنے جا کے بلیدان یعنی قربانی دے رہے ہیں انسان کی، اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا خون اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ جی اب دیوی جو ہے وہ راضی ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑا بھٹکا ہوا کوئی بندہ ہے کہ جو اپنے لڑکیوں کو ذبح کر دے بتوں کے سامنے؟ اور اسی طرح بے عین ہی مصر کے اندر بھی انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا تھا کہ دریائے نیل میں سال کے خاص دنوں کے اندر اس دور میں جو خوبصورت لڑکی ہو، کنواری ہو، اس کو زیور پہنا کے دلہن بنا کے دریا کی نظر کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم دریا کو نظر دیتے ہیں تو دریا کی جو قوتیں ہیں نا وہ اس نظر پہ راضی ہو جاتی ہیں، راضی ہوتی ہیں تو پھر دریا میں پانی آتا ہے، اور اگر ہم اس کے قربانی نہ دیں، بھینٹ نہ چڑھائیں تو دریا میں وہ جوش نہیں آتا، پانی نہیں آتا، تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک عقیدہ تھا۔ اور اسی طرح باقاعدہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں گنگا جمنا کے بارے میں، اور اسی طرح اللہ معاف کرے مسلمانوں کے بھی جاہلوں میں عقیدے ہیں کہ اگر کوئی دریا چڑھ رہا ہو، دریا کٹائی کر رہا ہو، تو وہاں جا کے جانور ذبح کر کے ڈالتے ہیں۔ بھی کیوں ڈال رہے ہو؟ جی حضرت خضر کی فوجوں کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ ان کو ہم کھلائیں گے تو راستہ بدل دیں گے۔ تو یہ جاہلوں کے اعتقادات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب مصر والوں نے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کہا کہ آپ چونکہ الحمدللہ مصر فتح ہو گیا، مسلمانوں کا اقتدار آ گیا، اسلام کی حکومت آ گئی، تو اب وہ منت کے دن قریب آنے والے ہیں، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عمرو ابن العاص نے فرمایا کہ بھائی میں اس کے بارے میں امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیتا ہوں کہ ہمارے امیر المؤمنین ہمارے خلیفہ کا کیا حکم ہے۔ تو انہوں نے خط بھیجا، حضرت سے رائے طلب کی، تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت آپ نے حکم دیا اپنے کاتب کو کہ خط لکھو اور دریا کے نام لکھو۔ یہ تھے خلفاء رسول اللہ، یہ تھے یعنی حضور پاک کے نام کے پروانے، اور یہ تھا ان کا قوت ایمان کہ حکم دیا کہ دریا کے نام خط لکھو، کہ حضرت عمر تمہیں حکم دیتے ہیں ان تجر باذن اللہ، کہ دریا اگر تم نے چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چلو، اور اگر تم نے نہیں چلنا ہے تو ہمارا خدا قادر ہے، ہمیں کسی دوسری جگہ سے بھی پانی دے سکتے ہیں۔ تو ہم یہ منتیں شنتیں جو ہیں یہ تو کفر ہے اور شرک ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ منتیں مانی جائیں، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے جائیں، غیر اللہ کے نام پہ نظریں دی جائیں، غیر اللہ کے نام پہ جا کے جانور ذبح کیے جائیں، غیر اللہ کے نام پہ جا کے دیگیں پکائی جائیں۔ آپ لاکھ کہیں جی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن نیت تو اللہ جانتے ہیں نا۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے جانور ذبح کر کے ثواب دینا مقصد ہے تو پھر قبر پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی جگہ آپ خیرات کر دیں، ثواب تو اللہ نے پہنچانا ہے، لیکن اس کا قبروں پہ لے جانا جو ہے یہی شرک ہے کہ اگر اللہ کی بکری مینا میں ذبح ہوگی تو مشرک کی بکری قبر پہ ذبح ہوگی۔ پورا مقابلہ کریں گے۔ اگر اللہ کے گھر کا طواف ہوگا تو مشرک قبر کا بھی طواف کریں گے، اگر اللہ کے دروازے پر آ کے چمٹیں گے تو مشرک قبروں پہ جا کر بھی چمٹیں گے، اگر اللہ کے گھر کے سجدے ہوں گے تو مشرک قبروں پہ بھی جا کے سجدے کریں گے، اگر کعبے میں حجر اسود کو چوما جائے گا تو مشرک قبروں کو بھی جا کے چومیں گے، ان کی چوکھٹ پہ بھی جا کے گریں گے اور بوسہ دیں گے۔ یہ بالکل یعنی کفر اور اسلام کی کھلی ہوئی جنگ ہے۔ ایک اندھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی جو کام ہم خدا کے گھر میں کر رہے ہیں وہ کسی اور جگہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جو چیز ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں وہ کسی غیر اللہ کے نام پہ کیسے دی جا سکتی ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا اور اپنے گورنر کو حکم دیا کہ جب میرا خط پہنچ جائے اس کو جا کے دریائے نیل کے درمیان میں رکھ دو اور اس کے بعد معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ جو چاہیں گے وہ فرمائیں گے۔ اگر اللہ مصر والوں کو رزق دینا چاہتے ہیں تو بارشیں بھی برسا سکتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دریا کو چلانا ہی نہیں چاہتے ہیں تو پھر کون چلائے گا؟ لڑکی جا کے چلائے گی کہ ایک نوجوان لڑکی کو بلا وجہ یعنی خودکشی اس کو زندہ گاڑ دیا جائے دریا میں، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ ظلم کرنے سے اللہ کے عذاب تو آ سکتے ہیں لیکن اللہ کی رحمتیں کبھی نہیں آ سکتی ہیں۔ تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہر چیز جو ہے، تو حضرت عمرو بن العاص کو جب خط ملا ہے ان کا بھی ایمان دیکھیں نا، ان کا بھی یقین دیکھیں کہ بھی خلیفے نے حکم دیا ہے دریا میں خط رکھ دو۔ اب کوئی آدمی کہے ابھی دریا میں تو پانی ہوگا، پانی میں تو خط جو ہے ختم ہو جائے گا، کاغذ گل جائے گا، یا کوئی پانی پڑا ہوا ہے کہ حضرت عمر کا خط پڑھے گا، لیکن حکم ہے خلیفۃ المسلمین کا، بس ٹھیک ہے تعمیل کرنی ہے۔ انہوں نے جا کے پانی دریا کے اندر خط کو رکھ دیا۔ تو حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ صبح کو میں نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی راتوں رات میں دریا اتنی جوش سے چڑھا ہے کہ اتنا بڑا پانی آج تک دریا میں نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ نافذ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کافروں کی رسمیں ہیں، تو کافر کا حال یہی ہوتا ہے، کبھی یہاں گرتا ہے، کبھی یہاں گرتا ہے، کبھی یہاں گرتا ہے۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں 360 بت تو صرف کعبے میں رکھے ہوئے، صفا پہ بت رکھے تھے، مروہ پہ بت رکھے تھے، زمزم پہ بت رکھے تھے، مقام ابراہیم پہ بت رکھے تھے، حجر اسود کے سامنے بت رکھے ہوئے تھے، اور پھر ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ کوئی حبل کو مانتا ہے، کوئی لات کو مانتا ہے، کوئی عزا کو مانتا ہے، کوئی منات کو مانتا ہے، ہر قبیلے کا اپنا خدا ہے۔ اور یہاں کعبہ شریف میں سب قبیلوں کے بت جمع کر کے رکھ دیے گئے۔ اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ یہاں 360 بت جمع ہو گئے، کیا وجہ تھی؟ کوئی الیکشن ہو رہا تھا، کوئی ووٹ لینے تھے انہوں نے؟ اس کی وجہ یاد رکھو یہ تھی کہ کفار مکہ کا کعبۃ اللہ پہ کنٹرول تھا، یعنی وہ مجاوری المسجد الحرام تھے، زمزم بھی ان کے پاس تھا، سقایا بھی ان کے پاس تھا، غلاف ڈالنا بھی ان کے پاس تھا، حرم کی نگرانی بھی ان کے پاس تھی، حرم کی حفاظت بھی ان کے پاس تھی، اور مجاورین حرم کی وجہ سے ان کا پوری دنیا میں ایک مقام تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے بھائی یہ مکے والے آ گئے، یہ کعبے والے آ گئے، یہ قریش آ گئے ہیں، تو جس قبیلے سے ان کی صلح ہو جاتی اس قبیلے کے خدا کو آگے کعبے میں رکھ دیتے۔ اچھا جب اس قبیلے سے جھگڑا ہو جاتا اس کے خدا کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے، لے جاؤ اپنا خدا کو۔ دیکھو کیسے خدا ہیں، جب اٹھا کے رکھ دو، جب پھینک دو ماشاءاللہ۔ اور ویسے خدا سامنے کھڑے ہاتھ باندھے ہوئے ماشاءاللہ، یعنی اندازہ کریں بھی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ میں ہانگ کانگ میں تھا تو اتفاق سے ہم مارکیٹ سے گزر رہے تھے، تو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہندوؤں کے دیوی دیوتا جو ہے نا ان کی شکلیں ہیں اور ان کے بنے ہوئے پتلے ہیں، اور وہ یہاں بکتے ہیں، ہر آدمی آ کے لیتا ہے جس کو جو دیوی دیوتا لینا۔ اچھا کئی خدا جو تھے ان کے ٹانگوں میں رسی باندھی ہوئی لٹک رہی تھی دکان پر، وہ پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے۔ ہاں جناب 50 100 خدا لٹکا ہوا ہے، 100 الٹا لٹکا ہوا، خدا لٹکا ہوا ہے۔ وہ جب کوئی پسند کرتا تو اس کو نکال کے رسی سے دے دیتے، جی لے جاؤ خدا کو۔ بندہ خدا کو جیب میں ڈال کے لے جا رہا ہے، اچھا خدا ہے؟ نہیں تمہیں سمجھ آتی ہے یہ بات کہ اپنے ہاتھ سے بناؤ اور پھر اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو؟ یعنی یہ انسان کی عقل کی بات ہے یا اللہ کی طرف سے قہر ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ نے مہرے لگا دی ہیں، بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اچھا چلو ان کافروں کو تو چھوڑو، تم تو مسلمان ہو ماشاءاللہ، تو کیا تم اپنے بزرگوں کی قبریں خود نہیں بناتے ہو؟ ان کے جنازے تم خود نہیں پڑھتے ہو؟ ان کو کفن تم خود نہیں پہناتے ہو؟ ان کو قبر میں خود تم نہیں اتارتے ہو؟
ان کے اوپر مٹی تم خود نہیں ڈالتے ہو؟ تو جب تک یعنی بزرگ ہمارے پیر ماشاءاللہ ان کی میت باہر موجود تھی تو کفن میں بھی ہمارا محتاج، دفن میں بھی ہمارا محتاج، جنازے کو کندھا دینے میں بھی ہمارا محتاج، اور پھر دعا میں بھی ہمارا محتاج۔ ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، لیکن جب زمین میں 2 میٹر نیچے چلا گیا اب مشکل کشا ہو گیا، داتا اب ہمیں بچہ عطا فرما دے، کوئی حق ہے تو تم ہم مسلمانوں نے کوئی کم کیا ہوا ہے؟ اچھا جو تعویذ بناتے ہیں ایمان سے کہیں خود بناتے ہیں یا بنا ہوا کربلا سے آ جاتا ہے؟ خود بناتے ہیں۔ اچھا جو دلدل شریف نکالتے ہیں وہ وہاں سے لے آتے ہیں یا کرائے کا گھوڑا پکڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو جناب چوم رہے ہیں؟ ماشاءاللہ وہ اتنا متبرک ہو گیا۔ وہ اللہ کے بندے، جو گھوڑا حضرت حسین کو شہید کرا کے آیا ہے اس کو ڈنڈے مارو نہ کہ چومو، کوئی عقل ہے؟ کچھ نہیں۔ اچھا حضرت حسین پیاسا شہید ہو گیا، یہ سبیل لگا کے کھڑے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں، شربتیں پلا رہے ہیں، اور تم روزہ رکھو، تم بھی پیاسے رہو حضرت حسین کی محبت میں، بھوکے رہو۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا وہ بندہ جو اپنے چہرے کے بل گھسٹ کے چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا جو سیدھے راستے پہ ہے وہ بہتر ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے قیامت والے دن، یعنی آخرت والے دن مومن تو سیدھے راستے پہ چلیں اور کافروں کو سر کے بل چلایا جائے گا، گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، دعا کریں اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم سے نجات دے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اور دعا کریں کئی دن سے پورے ملک میں گرد و غبار ہے، اللہ اپنا عذاب رفع فرما کے رحمت کی بارشیں عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہم انزل علینا الغیث، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب، اللہم اسقِ عبادک وبلادک وبہائمک وانشر رحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اسقِ عبادک المعتمرین، اللہم اسقِ عبادک القادمین، واجعلها رحمتا لجمیع المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین، اللہم لا تجعلنا من الآیسین، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، اغثنا اغثنا یا غیاث اغثنا یا مغیث اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا، علیک توکلنا و الیک انبنا، علیک توکلنا و الیک انبنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں کہ جب رحمتیں آتی ہیں تو پھر رحمت کی بارشیں برساتے ہیں، ورنہ پھر یہ مٹی والی ہوائیں ہیں، یہ گرد و غبار ہیں، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ کے گھر کو بھی اسٹیڈیو بنا دیا ہے، ہر جگہ فلمیں بن رہی ہیں، عورتیں فلمیں بنا رہی ہیں، عورتیں تصویریں لے رہی ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، مرد تصویریں لے رہے ہیں۔ خدا کا گھر تو نہ ہوا اسٹیڈیو بن گیا، کوئی فلم گھر بن گیا۔ ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، اس میں باقاعدہ گانے بھرے ہوئے ہیں، موسیقی بھری ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی نماز تو خیر اس کو فکر ہی کوئی نہیں، لیکن جو ساتھ کھڑے ہیں ان کی نمازیں بھی برباد ہیں کہ وہ نماز میں غور کریں یا گانے کے اوپر غور کریں۔ ریاض الجنہ میں یعنی جہاں حکم ہے کہ اگر چلو مدینے پاک میں مسجد نبوی میں اگر چلنا ہو یا صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جانا ہو تو علماء نے لکھا ہے خاشعا متواضعا، ایسے خشوع کے ساتھ تواضع کے ساتھ چلو کہ زمین پہ پاؤں بھی ادب سے رکھو، زور زور سے پاؤں دھپ دھپ نہ کرو گے کہیں اس وجہ سے اللہ تیرے سارے عمل چھین لے۔ کیوں؟ وہ تو جگہ ایسی ہے نا کہ جہاں آواز بھی اونچی نہیں کی جا سکتی۔
یہاں حکم یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو خبردار، میرے مدنی کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے۔ کیا مانا؟ نافرمانی نہ کرو، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بولنے میں بھی احتیاط کرو کہ آواز اونچی نہ ہو۔ اور سزا کیا ہے کہ اگر تم نے کیا تحبط اعمالکم، تمہارے حج عمرے نمازیں سارے عمل برباد کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ وہ تو ایسا مقام ہے کہ وہاں تو بالکل سکون ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے۔ اس لیے حکم ہے ادب سے چلیں، اور جب روضے پاک پہ کھڑے ہوں نہ جالی مبارک کے قریب ہوں نہ زیادہ دور ہوں، اور وہاں بھی اپنی آواز اونچی نہ کریں، چیخ چیخ کے سلام نہ پڑھیں، ادب سے سلام پڑھیں تاکہ تیری آواز ہر حال میں کنٹرول رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، مسجد نبوی کے کونے میں دو بندے زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ ہماری بے ادبی کا تو یہ حال ہے کہ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور جیب میں موبائل ہے۔ اور یار کون سے تم کوئی پی ایم ہو یا سی ایم ہو، تمہاری ہارٹ لائن لگی ہوئی ہے کہ اگر تم 2 گھنٹے کے لیے بند کر دو گے تو کوئی آسمان زمین ٹوٹ جائے گا؟ بند رکھو حرم میں آنے کے بعد، کوئی بہت زیادہ اہم پیغام ہے تو اس کو سائلنٹ پہ لگا دو تاکہ اس کی آواز نہ آئے، بعد میں دیکھ لو، کال کر لو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ 2 بندے ہیں اور مسجد نبوی میں شور کر رہے ہیں، فرمایا کہ ان کو بلاؤ، لے آؤ۔ تو ان کو لے آئے۔ آپ نے فرمایا من انتما، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب ہم طائف سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ لو انتما من اہل المدینہ لاوجعتکما، آپ نے فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے اگر تم مدینے والے ہوتے تو آج عمر درے مار مار کے تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا۔ تم باہر کے رہنے والے ہو، تمہیں پتہ نہیں، لحاظ کیا کرو، خبردار آئندہ یہاں اونچی آواز سے بات کرو۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں حدیث رسول پاک پڑھا رہے ہیں۔ بی بی عائشہ نے خادمہ کو بھیجا کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہو کہ آواز اونچی مت کرو، خبردار آواز نیچی کر کے حدیث پڑھاؤ۔ اور ہم جناب گانے لگائے ہوئے ہیں، اور عاشق رسول اللہ کملی والے نے بلایا، اسی لیے بلایا تھا کہ داڑھی منڈا کے نافرمانی کر کے گانے جیب میں ڈال کے آ جاؤ، اسی لیے تمہیں حضور پاک نے بلایا ہے۔ یعنی کیسے مسلمان ہیں جی، کملی والے پہ جان قربان، لیکن گانا سننا ہے۔ کملی والے پہ جان قربان ہے جی، حضور کے نام پہ تو جی انگوٹھے چوم چوم کے ہمارے اپنے آدھے انگوٹھے کھا گئے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ داڑھی منڈا کے کلین شیو ہو کے سامنے لیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اپنے نافرمان کا سلام قبول کرو، میں تمہاری سنت کا مخالف ہوں۔ اور یار اس سے بہتر ہے میرا کہنا مانو نہ جایا کرو مدینہ شریف۔ اگر تم اپنی عادات نہیں بدل سکتے ہو، اگر تم اپنا لباس اور اپنی شکلیں سنت کے مطابق نہیں بنا سکتے ہو، نہ جاؤ، اور نافرمانی تو نہ کرو نا، اور جرت تو نہ کرو نا کہ رحمتیں دو عالم کے دروازے پہ، اور پھر عقیدے بھی یہ رکھتے ہیں کہ حضور مختار ہیں، حضور حاضر ناظر ہیں، تو حاضر ناظر کو یہی دکھا رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بندہ کیا کہے؟
صراط مستقیم یہ ہے کہ سنت کے مطابق. پتہ ہے صحابہ جب سلام پڑھتے تھے یعنی 2 منٹ سے زیادہ سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی یعنی دیکھا ہے الحمدللہ. اس زمانے میں یعنی ٹرکوں پہ سفر ہوتے تھے اور جب مدینے پاک کی مسجد نبوی کے قریب آتے تھے تو وہ فوراً سواری سے اتر جاتے تھے کہ ہم پیدل جائیں گے. اور اس سے پہلے جو ہمارے بزرگ اور علماء اور اولیاء اور صوفیاء اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اور جب اونٹوں کا سفر ہوتا تھا تو جب آپ جہاں سے آج کل احرام باندھتے ہیں نا، ذل حلیفہ بھی کہتے ہیں، میر علی بھی کہتے ہیں، اس جگہ سے ٹھیک سامنے روضہ پاک نظر آتا تھا تو وہاں وہ اونٹوں سے اتر جاتے تھے اور یہیں سے پیدل چلتے تھے. اور زبان پہ درود محمد مصطفیٰ ہوتا تھا اور دل میں عشق محمد مصطفیٰ ہوتا تھا. اور ایک دفعہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے معاجہ شریف میں، باقی اگر 8 دن 10 دن رہنا ہو تو بس قدمین میں آگے بیٹھ جاتے. پھر جس دن آنا ہو صلاۃ و سلام پڑھے اور چلے آئے. ہمارے تو جی ماشاء اللہ ہر وقت جہاں کھڑے ہیں وہیں سے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام شروع. مسجد نبوی میں کھڑا ہے لیکن آگے نہیں بڑھتا، وہیں کھڑا ہو گیا صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے. یہ کون سا عشق ہے؟ ابھی مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. ہمارے یہ گلابی عاشق جو ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آیا. مولانا مثنوی عاشق تھے، مولانا روم عاشق تھے مثنوی والے. وہ فرماتے تھے کہ اگر 1000 بار بشویم دہن ب مشک و گلاب، کہ میں اگر اپنے منہ کو مشک و گلاب کے عرق سے 1000 دفعہ دھو ڈالوں پھر بھی میرا مدنی تیرا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہ میں گندی زبان سے پلید زبان سے کیسے تیرا نام لوں. یہ عشق تھا، یہ ادب تھا، یہ مقام تھا کہ ان کے دلوں میں. اور بادشاہ جب آیا جس نے یہ حرم نبوی بنایا تھا نا، مراد اس کا نام تھا، شاید تاریخ کی بات ہے، وہ جب آیا تھا مسجد نبوی کے عمارت مکمل ہو گئی صلاۃ و سلام کے لیے، تو اس زمانے میں ٹرین چلتی تھی، ترکی سے مدینے آتی تھی. اب بھی اسٹیشن وہاں پرانے کھڑے ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ پھر بھی اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے، یہ پھر بھی ٹرین چلا رہے ہیں حاجیوں کے لیے کہ جدہ سے مکہ اور مدینہ اور منا اور عرفات اور مزدلفہ، تاکہ حجاج کرام کو تکلیف نہ ہو. کافی بن بھی گئی ہے، کافی بن بھی رہی ہے. منا عرفات کی تو الحمدللہ چالو ہو گئی نا. جو 12 گھنٹے میں عرفات سے مزدلفہ آتے تھے نا، ٹرین پہ 15 منٹ میں پہنچے. تو بتایا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا کہ بھائی میں جب اسٹیشن پہ آ جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے گھسیٹ کے لے جاؤ حضور کے دربار میں. نے کہا بادشاہ، نے کہا بادشاہ کیا، میں مجرم ہوں، گناہگار ہوں. تو مجرم کو مجرم کی حیثیت میں جانا چاہیے، نہ کہ بادشاہ کی حیثیت میں. انہوں نے کہا میری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے. یہ جن لوگوں کو تم وہابی اور نجدی کہتے ہو، جب ان کے بادشاہ جب حرم مدینہ پاک بن رہا تھا اور اس کا ایئر کنڈیشن کا جو پلانٹ ہے وہ لگ رہا تھا، تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پورے حرم کو سینٹرل ایئر کنڈیشن بنانا ہے، تو اتنا بڑا پلانٹ ہم لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہٹاؤ یہ پلانٹ اور دور لے جاؤ مدینے سے.
انہوں نے کہا حضرت نے کہا میں نہیں جانتا، اس کو دور لے جاؤ، تم جو پلانٹ لگا رہے ہو تو جب ایئر کنڈیشن چلے گا اندر وہ ٹھنڈی ہوائیں ڈالے گا لیکن باہر تو گرم ہوائیں بھی پھینکے گا اور اس سے ہوا بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور تم حضور کو خوشبو پسند تھی نہ کہ روایت کریہ پسند تھی، دور لے جاؤ۔ سنیت الوداع پہ لے گئے ہیں، وہاں سے انہوں نے باقاعدہ ایک نہر بنائی ہے جس میں ہوا آتی ہے اور پورے حرم میں تقسیم ہوتی ہے تاکہ حرم میں کوئی بری ہوا پیدا نہ ہو۔ یہ تو ہیں وہابی ماشاءاللہ، اور تمہارے عاشق جو ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جھنڈیاں لگانا سیکھا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ کیک بھی کاٹتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں۔ اچھا بعض جگہ تو باقاعدہ حضور کے روضے کا ماڈل بھی بناتے ہیں، شیعہ بناتے ہیں، ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ہم نے بھی تو مقابلہ کرنا ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت، دل سے دعا کرو، خدا کے گھر میں کھڑے ہو، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے دل میں بھی عشق نبی ہے لیکن راستہ غلط پکڑ لیا۔ دعا کرو اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حضور کی سنت کا اتباع نصیب فرمائے اور سرکار دو جہاں کا صحیح عاشق بنائے، لفظی کلامی نہیں، سچا عاشق بنائے، اور اللہ ہمارے دلوں میں حضرت صدیق والا عشق پیدا فرما دے، حضرت عمر عثمان و علی والا عشق پیدا فرما دے، حسنین کریمین والا عشق پیدا فرما دے، اہل بیت والا عشق پیدا فرما دے، اصحاب رسول والا عشق پیدا فرما دے، کہ جو اتنا ادب کرتے تھے، کہتے ہیں ہم حضور کے سامنے جو بیٹھتے تھے ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پہ پرندے گویا بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہلتے نہیں تھے۔ اب لاکھوں صحابہ ہیں لیکن حضور کا حلیہ بیان کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کی عظمت شان کے مطابق آنکھ اٹھا کے دیکھتے نہیں تھے ڈر سے۔ اس لیے صحیح روایات میں ہے کہ کانا ینظران الیہ وکان ینظر الیہما ویبتسم، حضور پاک کے چہرے کی طرف دیکھنے والے یا ابو بکر تھا یا عمر تھا، اور حضور بھی ان کو دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے، یا پھر اہل بیت رسول اللہ تھے، ورنہ ہر صحابی کو تو نظر اٹھا کے چہرے پہ نظر ڈالنے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو ہمارا تو حال بس دعا کریں اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ اب ہم ہر لحاظ سے بگڑ چکے ہیں، یعنی عقیدے کے لحاظ سے بھی بگڑ چکے ہیں، اعمال کے لحاظ سے بھی بگڑ چکے ہیں، اور ہر آدمی نے اپنا دین بنا لیا ہے، اپنی پارٹی بنا لی ہے، ہر آدمی نے اپنی مسجد بنا لی ہے، ہر آدمی نے اپنی جماعت بنا لی ہے، اور جو صراط مستقیم ہے اس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، وہ ذات جس نے سب سے پہلے تم کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کرنے والا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور پھر جس نے تمہیں سننے کی قوت پیدا کی، دیکھنے کے لیے آنکھیں پیدا کی، پھر تمہارے لیے دل پیدا کیا، تمہیں ان نعمتوں سے نوازا، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہاں جی نا، اللہ کے کعبے میں بات سچی کیا کرو۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اچھا، پیروں کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں جی اچھا، حضرت عبد القادر جیلانی کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے پیدا کرنے کے لیے کس پیر سے منت مانی گئی؟ کوئی آخر بات تو سوچو نا۔ اس لیے فرماتے ہیں قل، فرما دیجئے، هو الذی انشأکم،
یاد رکھو، کہیں فرماتی ہیں خلقکم، کہیں فرماتی ہیں انشأکم، کہیں فرماتی ہیں ذرأکم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ ان سب کا معنی جو ہے ایک ہے، معنی پیدا کیا، لیکن بعض علماء فرماتی ہیں پیدا کرنا اپنا معنی ہے، انشاءکم کا معنی ہے کہ جس نے سب سے پہلے آدم سے تمہیں وجود بخشا، جبکہ تیری نہ کوئی شکل تھی، نہ تیرا کوئی نمونہ تھا، نہ تیرا کوئی ماڈل تھا، نہ تیرا کوئی ذکر تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تم پہ ایک ایسا وقت بھی آیا، تمہارا تو نام بھی نہیں تھا، ذکر بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا، لیکن وہ ذات ہے جس نے تم کو عدم سے نکالا ہے۔ اور پھر اللہ کے پیدا کرنے کے بھی الگ الگ قدرت کا نظارہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو آدم کو مٹی سے پیدا فرما دیا، اللہ نے چاہا تو حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا، اللہ نے چاہا تو ملائکہ کو نور سے پیدا فرما دیا، اللہ نے چاہا تو جنات کو آگ سے پیدا فرما دیا، اللہ نے چاہا تو نسل انسانی کو پھر جوڑے سے پیدا فرما دیا، اور اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما دے، اللہ چاہے تو بغیر ماں کے بھی پیدا فرما دے۔ آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اب بی حوا کے لیے مرد تو ہے لیکن عورت کوئی نہیں، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو حضرت عیسیٰ کو ان کی اماں بی بی مریم سے پیدا فرمایا بغیر باپ کے۔ یہ ساری قدرت کا کمال ہے۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں میرے بندے میں جو چاہوں جیسے چاہوں جب چاہوں پیدا فرما دوں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میں جس کو چاہوں لڑکیاں دوں، میں جس کو چاہوں لڑکے دوں۔ او یجعلہم ذکرانا واناثا، میں چاہوں تو جوڑے دے دوں، لڑکے بھی دوں لڑکیاں بھی دوں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہوں میں سانڈ بنا دوں کہ نہ لڑکا پیدا ہو نہ لڑکی پیدا ہو، کہ ہوں یخلق ما یشاء، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ الا لہ الخلق ولہ الامر، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، انبیاء کے پیدا کرنے والا، فرشتوں کے پیدا کرنے والا، جنات کے پیدا کرنے والا، یہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تو سب کا خالق اللہ ہے۔ اس لیے فرماتے انشاکم، جس نے تمہیں پہلے سے پہلے پیدا فرمایا، جس کا کوئی نمونہ نہیں ہے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہاں اللہ نے 3 چیزوں کی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے 3 نعمتیں دی، قوت سامعہ دی سننے کی نعمت، قوت باصرہ دی دیکھنے کی نعمت، اور دل دیا جس پر سارا نظام عالم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن اس میں غور کریں کہ جہاں قرآن ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے، سمع کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور بصر کو بعد میں ذکر کرتی ہیں۔ جیسے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، یا جیسے فرماتی ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو یاد رکھو قوت سامعہ، سننے کی قوت کا پہلے ذکر ہے، دیکھنے کی قوت کا بعد میں ذکر ہے، اور جو سب سے اہم ہے وہ دل ہے، کیونکہ اگر دل درست ہے تو سب کچھ درست ہے۔ اذا
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب. حضور نے فرمایا تیرے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا نظام ٹھیک ہے، اور یہ بگڑ جائے سارا نظام غلط ہو جائے. کیا وہ دل ہے؟ وہ دل ہے، وہ دل ہے. نظام جسمانی ہو یا نظام ایمانی ہو، جب تک دل ٹھیک نہ ہو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو بھی ٹھیک کر دے. دعا بھی کریں اللہ شفائے کاملہ عطا فرما دیں، اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دیں. اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھا ہے لیکن ایام حیض ہیں اور ابھی پورے نہیں ہوئے اور جانے کا وقت آ گیا ہے، افضل تو یہ ہے کہ اس کی ٹکٹ پیچھے کرائے، جب پاک ہو جائے عمرہ پورا کرے، ورنہ اس کو عمرے کے لیے پھر آنا پڑے گا، ہر حال میں عمرہ قضا کرنا ہوگا. اور یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ دوبارہ آپ جو ہزاروں روپے خرچ کریں 100 ریال لیں گے، آپ کی سیٹ بدل دیں گے، بات ختم ہو گئی. اپنا عمرہ خراب نہ کریں. یا آخری حل بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی حالت میں بھی وہ عمرہ کر لے اور ایک دم دے دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تاریخ پیچھے کرائیں. مشین سے بال تب کٹیں گے جب بال ہوں گے نا. گنج پہ جو مشین پھیرو اس میں کیا بال آ جائیں گے؟ اگر بال مشین میں آتے ہیں مشین پھیرنا جائز ہے، نہیں آتے ہیں اس طرح پھروائیں. اگر مسجد الحرام میں انسان کی ہوا خارج ہو جائے، مجبور ہے وہ جائے آگے وضو کرے، اس نے خود تھوڑے بھی ادبی کی ہے، مجبور ہے انسان. اگر عورت احرام کی حالت میں کپڑے دھونے ہیں یا بچوں کے لیے فیڈر بنانے ہیں تو صابن بالکل استعمال کریں جس میں خوشبو نہ ہو، بس سادہ صابن لے لیں، یا وہ لائف بوائے وغیرہ لے لیں، اس میں تو بدبو ہوتی ہے نا، خوشبو تو نہیں ہوتی نا. ڈیٹول لے لیں. کہتے ہیں کہ جی جب بندے نے غسل کرنا ہو تو اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے، کیوں کافر ہے وہ. اور کلمہ پڑھنا کب یاد ہے؟ جب ننگا کھڑا ہے. بڑا شریف آدمی ہے بھائی، یعنی اللہ نے عقل بالکل نہیں دیا. جب باہر نکلا ہو تو کہو الحمدللہ الذی یذهب عنی الاذى غفرانہ کا کلمہ پڑھو. یہ تھوڑا ہے کہ حمام میں ننگے کھڑے ہو گئے اب تمہیں کلمہ شریف یاد آ رہا ہے. بڑی محبت ہے کلمے سے. سلام جو ہم نماز میں پھیریں، جہاں ہم امام کے تابع ہیں، مکبر کے تابع نہیں ہیں ہم. وہ تو تکبیر کا اہتمام ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے لاؤڈ سپیکر امام کا خراب ہو جائے تو چلو کوئی تو چلے گا نا، تاکہ لاکھوں لوگ کھڑے ہیں ان کی نمازیں خراب نہ ہوں. وہ تو احتیاط ہے، ہم امام کے تابع ہیں. جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں وہ فرشتے پہنچاتے ہیں. حضور نے صاف فرما دیا ہے کہ فرشتے اللہ کے مقرر ہیں جو درود پہنچاتے ہیں. سردی گرمی میں استنجے کا طریقہ مختلف ہے، کوئی مختلف نہیں. معنی یہ ہے کہ پاکی ہو. اگر پاکستان میں ہم نے مسئلہ پوچھا تو وہاں علماء تھوڑے ہیں، وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، وہاں پوچھ لو. نماز میں جنازہ میں جو لفظ آتا ہے جل ثناؤک سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، جل آگے نہیں
تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ لفظ جو ہے یہ صحیح روایات میں تو نہیں ہے، لیکن ایک ضعیف حدیث مبارک میں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید موجود تھا اور احادیث موجود تھیں، پھر اماموں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو جب قرآن موجود تھا پھر حدیث کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کوئی سوچو کہاں جا رہے ہو؟ اگر قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا ہے تو حدیث بھی اماموں کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ قرآن بھی ضروری، حدیث بھی ضروری، فقہ بھی ضروری۔ یہ تمہارے دماغوں میں ایک بھوت چڑھا ہوا ہے نہ، تم 4 اماموں سے ڈرتے ہو۔ ہر آدمی اگر خود حدیث سمجھنی شروع کر دے تو کتنے امام ہو جائیں گے؟ امام کے بغیر تو تیری نماز نہیں ہوتی، کہاں بھاگو گے؟ کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں غیر مسلم کا داخلہ بند ہے، لیکن بعض لوگ آتے ہیں وہ اپنے آپ کو پاسپورٹ میں مسلم لکھ کے آتے ہیں۔ اب ان کے پاس ایکس رے ابھی تک ایسا نہیں بنا کہ دیکھ لیں اندر کافر ہے یا مسلمان ہے۔ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اللہ ہدایت دے۔ ہزار دفعہ میں نے بتایا بھی انبیاء، تمام انبیاء حیات ہیں۔ ایک دفعہ تھوڑا بتایا، اگر الگ تم ایک مسئلہ سنو گے۔ انبیاء کی حیات کا تو کوئی منکر نہیں ہے، ماں سوائے کرامیہ فرقے کے۔ میں نے طلاق والے اس کام پر میرا دل تو نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے دستخط کر دیے، ماشاءاللہ طلاق ہو گئی اللہ کی رحمت سے۔ دل کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ مذاق کرو تو ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کھلونے لے جاتے ہیں، وہ اتنے بڑے نہ ہوں جو انسانی شکلوں میں اور مجسموں کی شکلوں میں ہوں، وہ نہ لیں، باقی لے جائیں۔ اگر عورت 3-4 دن احرام میں رہے، احرام کی حالت میں چہرے پہ کپڑا لگ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ معنی یہ ہے کہ آمدن نقاب نہ اوڑھے، اگر آپ ضرورت ہے تو گھونگھٹ نکال لے، کپڑا لٹکا لے، پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے، لگ جائے کوئی بات نہیں، جیسے مرد کے سر پہ کپڑا لگ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہوئے احرام بالکل ضروری ہے، میقات ہے وہ، اور پھر خوش نصیبی ہے تمہیں اس میقات سے اللہ موقع دے رہے ہیں جہاں سے حضور پاک نے عمرہ باندھا ہے۔ کہتے جی کہ حضور پاک سے پہلے جب لوگ مرتے تھے تو قبر میں کس نبی کے بارے میں پوچھا جاتا، جس نبی کا زمانہ تھا اس کے بارے میں پوچھا جاتا تھا؟ یہ کوئی بات ہے؟ اگر ہم ہوٹل میں غسل کر لیں، 2 چادریں باندھ لیں، مسجد عائشہ سے جا کے نیت کریں، کوئی حرج نہیں۔ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، بالکل شفا ہے۔ اگر کوئی آدمی 2-3 عمرے کرنا چاہے لیکن کثرت سے طواف کرو وہ زیادہ ثواب ہے، کرے تو جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ عید میلاد منانا جو ہے وہ تو آپ کہتے ہیں بدعت ہے، یہ تبلیغ والے جو تبلیغ کرتے ہیں، یہ تو قرآن کہتا ہے بلغوا، یہ تو قرآن کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ تو حضور فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا،
وہ تو اللہ فرماتے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ بھی کوئی حکم دکھا دیں کہ ایمان والو میلاد منایا کرو، ہم مانیں گے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ عورت کا خاوند اگر فوت ہو جائے اس کی عدت شروع ہو جائے گی 4 مہینے 10 دن۔ اب وہ اگر یہاں ہے تو عدت اس کی شروع ہے، پھر جب گھر جائے گی اپنی عدت پوری کرے گی۔ عرس شریف جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ عرس شریف خالص بدعت شریف ہے۔ بعض لوگ جو ہیں مکے میں آ کر مدینے میں آ کر امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے جن کو محروم رکھا ہے ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد بھی جماعت سے محروم ہیں، اور کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پھر حج کی بھی خیر بناؤ، حج بھی تو یہی امام پڑھاتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ بالکل معاف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آواز کے لیے، بھائی میرے بس میں تو کوئی نہیں، صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس مائکروفون کو تھوڑا اور اونچا کر دیں، شاید آواز پہنچ جائے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر تو 11 دفعہ ہوئی ہے، ایک دفعہ تھوڑی ہوئی ہے۔ طواف میں 7 چکر ہیں، کندھا ساتوں میں کھلا رکھیں۔ اگر طواف میں زخم لگ جائے، خون نکل آئے، جا کے وضو کریں، اور کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا، اس کی جیب کٹ گئی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں نا، اب تو وہ محتاج ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہ تمباکو لے کے آتے ہیں، نہیں لانا چاہیے۔ اگر طواف کے دوران میں زمزم پیا، لگایا تو بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ میں یا مکے میں جو لوگ سبیل میں کھانا دیتے وہ آپ سب کھا سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا نہیں ہوتا، صدقات کا نہیں ہوتا، وہ یہاں کے لوگ گویا حاجیوں کا استقبال کرتے ہیں۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ من کنت مولا علی مولا، یہ بالکل جھوٹی روایت ہے۔ جنازے کی نماز عورت پڑھے، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ جنازے کے لیے عورت کو آنا منع ہے، موجود ہے تو پڑھ لے۔ مزارات میں جو نظر نیاز چڑھاتے ہیں خالص شرک ہے۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو چکی ہے، نماز میں مل جائے، 2 سنتیں بعد میں پڑھیں سورج نکلنے کے بعد، یا مجبوری ہو تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تقلید اور اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ جب تک تقلید نہ کرو تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو تقلید آ جاتی ہے، ابا 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 شروع کرتا ہے وہ۔ تقلید کے بغیر کہاں جاؤ گے؟ کہتے جی کہ یہاں پر 4 مصلے تھے، اس لیے کہ طواف بڑھ گیا ہے، وہ توڑ دیے گئے۔ یہ تھوڑا ہے کہ مسلح ہو تو یہ مسلک ہے، مسلح نہ ہو تو مسلک ہی نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ 4 مسلک پر الحمدللہ یہاں یونیورسٹیوں میں الفقہ علی المذاہب الاربع پڑھائی جاتی ہے۔ یہ پہلا حرم جو تھا کتنا توڑ دیا گیا، اب جو بنا رہے ہیں کتنی بلڈنگیں توڑ رہے ہیں، تو اس سے یعنی مذہب ٹوٹ جائے گا؟ یہ عجیب بات ہے۔ کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں سبز انقلاب آ رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا بابا کالا انقلاب کیا ہے، سبز کیا ہے، سرخ کیا ہے، نیلا انقلاب کیا ہے، پیلا کیا ہے۔ سبز پگڑی باندھنے سے کوئی انقلاب نہیں آتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ یہ ہے کہ حلوے شلوے چلتے رہیں گے اور شریف بھی چلتے رہیں گے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے حلوہ کھانا ہو، خون تھوڑا دے سکتے ہیں وہ، یہ تو حلوے والے مجنوں ہیں۔
بہت بڑا فرق ہے خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں. ابھی تو وقت بالکل نماز کا ہو گیا. اپنے گھر سے جب نکلیں، جب اپنے شہر کے حدود سے گزر جائیں تو سفر شروع ہوگا. حجامہ جو ہے 17-19 سنت ہے. ان دنوں میں وہ خون کی گردش کو دیکھتے ہیں. عورتیں حرم میں نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں. اگر طلاق ہو گئی ہے، اگر 3 طلاقیں ہیں تو تمہارا نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک حلالہ نہ ہو. اگر 1 ہے یا 2 ہے تو پھر ہو سکتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.